ان کو ہم نمائندگی کے حق سے محروم کر لیں گے, ان کو ووٹ کے حق سے محروم کر لیں گے. لیکن جو حکمران طبقے کی جو چالیں ہیں, ان کے جو کاسا نیسو کی جو قانونی حربے, ان کے ذریعے ملازمین کی کو جدوجہد سے ان کے نمائندگی سے محروم نہیں کیا جا سکتا ہے. اور آج کا یہ کنونشن ایسے وقت میں ہو رہا ہے کہ جب ہمیں نظر آتا ہے کہ آئے روز جو محنت کش طبقے کے اوپر حکمران طبقے کے ہمیں عملے نظر آتے ہیں, وہ مہنگائی کے صورت میں موجود ہوں, وہ نجکاری کی صورت میں موجود ہوں, وہ پینشن قوانین کے اندر جو تبدیلی کی صورت میں موجود ہوں, اور ایسے وقت کے اندر جو کچھ کے ملازمین کو نمائندگی کے حق سے محروم کرنا, ان کو اس جدوجہد کے حق سے محروم کرنے کے مترادف ہے. اور جس طرح مجھ سے پہلے عتیق صاحب نے بات کی ہے جو امتیاز صاحب کی جدوجہد کے اوپر, کہ آج کے عہد کے اندر کوئی بھی شخص جو ملازمت کے لیے اپنا ضمیر بیچنے کے لیے تیار ہے, لیکن امتیاز صاحب نے ملازمین کے اجتماعی مفاد کے لیے نہ صرف اپنی نوکری داؤ پہ لگائی بلکہ قید و بند کی, صحبت برداشت کی. اور یہ جو جرأت, یہ جو ہمت ہے, یہ ہمیں ہر کسی کے اندر نہیں نظر آتی ہے. امتیاز صاحب کے ہمیں نظریات سے اختلاف ہو سکتا ہے, ان کے ہمیں حکمت عملی سے اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن ان کا جو بے باک کردار ہے اس سے کوئی شخص بھی انکار نہیں کر سکتا ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو کابینہ ہے یہ نہ صرف ملازمین کے حقوق کی جدوجہد کرے گی بلکہ وہ تنظیم سازی کرے گی کہ جس کے ذریعے نہ صرف ہم کسی ایک شخص کے محروم منت نہ ہوں, کیونکہ جو تنظیم ہے وہ شخص کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو, تنظیم اس سے بڑی ہوتی ہے. اور کسی انقلابی نے کہا تھا کہ جو محنت کش طبقہ ہے وہ تنظیم کے بغیر, وہ منظم ہوئے بغیر جو استحصال کا خام مال ہے. اور ہم اس خطے کے اندر جو حالت دیکھیں کہ جو اڈاک ملازمین نے گزشتہ 25 سالوں سے جو ہے ان کو مستقل نہیں کیا جاتا, اور بالخصوص جو گزشتہ 1 سال کے اندر ہم ان کی کیفیت دیکھیں کہ ہمیں 1 ماہ کی یا 2 ماہ کی توسیع کی جاتی ہے, اور جو 4 ماہ ہمیں بغیر اجرتوں کے ہم سے کام لیا جاتا ہے. اور کوئی بھی جو ملازم جو تنظیم ہے اس وقت یہ کیفیت ہے کہ وہ اڈاک ملازمین کی حقوق کی جو جدوجہد کرنے سے ہمیں قاصر نظر آتی ہے. اور جن قوانین کے ذریعے جو یہاں کے ملازمین کو ان کی جدوجہد سے, ان کی تنظیم سازی سے محروم کیا گیا, جو ہم سمجھتے ہیں کہ ایکٹ 2016 اور آرڈیننس 2023 جیسے کالے قوانین کے ذریعے یہ حکمران طبقہ ہم سے احتجاج جیسا بنیادی حق سے ہمیں محروم کر رہا ہے. وہ حق جو بر صغیر کے محنت کشوں کو برطانوی سامراج نے جو ایک غاصب تھا اس نے 1919 میں دیا تھا, لیکن 2016 کے اندر یہ نام نہاد آزاد کشمیر کے حکمران طبقات نے ہمیں تنظیم سازی سے کے حق سے بھی محروم کر لیا, ہمارے احتجاج کے حق کے اوپر بھی پابندی عائد کر دی. اس سے ہم اس حکمران طبقے کی ذہنی کیفیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جمہوریت کے نام پر یہ ہمیں نظر آتے. اور وزیر اعظم صاحب آرڈیننس 2023 کے بعد فرماتے ہیں کہ میں نے ملازمین کی سیاست کا خاتمہ کر لیا ہے. ملازمین کی سیاست کا خاتمہ کسی کا باپ بھی نہیں کر سکتا ہے. ملازمین کی سیاست کا ابھی آغاز نہیں ہوا ہے. ملازمین کی سیاست کا جب آغاز ہوگا تو صرف ایک وزیر اعظم کی سیاست کا خاتمہ نہیں ہوگا بلکہ یہ حکمران طبقے کی تمام سیاست کا خاتمہ ہوگا, ان سرمایہ داروں کی سیاست کا خاتمہ ہوگا. اور یہ تاریخ اٹھا کے دیکھے کہ جب محنت کشوں کی سیاست کا آغاز ہوا تو اس وقت حکمران طبقے کی سیاست کا خاتمہ ہوا ہے. وہ خاتمہ میں 68-69 کی تحریک کے دوران ہمیں نظر آتا ہے کہ کس طرح ایوب خان جو ہے استعفیٰ دینے پہ مجبور ہوا. وہ یہ کیا یہ کٹ پتلی وزیر اعظم ہے, وہ ایک آمر تھا کہ جس کو جو اپنے زمینی خدا ہونے پہ یقین تھا اس کو محنت کشوں نے اپنے اقتدار سے باہر کیا. اور آج جس طرح کے حملے یہ حکمران طبقہ کر رہا ہے, ہماری ضرورت ہے کہ ہم اطاعت کے ذریعے اس جدوجہد کو آگے بڑھائیں. اور انہوں نے جو ایکٹ 2016 کے ذریعے سب سے پہلے جس کو نشانہ بنایا وہ ہمیں امتیاز صاحب اور اعجاز شاہ سوار کی صورت میں نظر آتا ہے کہ ان کو نوکریوں سے بے دخل کیا گیا. اور یہ اس لیے نہیں کیا گیا, یہ محض 2
अफराद को नहीं निशाना बनाया गया, बल्कि इन 2 अफराद को मुलाजमतों से बेदखल करके सारे मुलाजमीन को पैगाम दिया गया कि आप बगैर जिदोजहद करोगे, आप अगर हुक्मरान तबके के आगे सजदारेज नहीं होगे तो आपको ये हुक्मरान तबका इसी तरह मुलाजमत से बेदखल करेगा। मैं इसी के साथ जो है अपनी बात का इख्तिताम करूंगा कि यूं ही उलझती रही है हमेशा जुल्म से खल्क, ना उनकी रस्म नहीं है ना अपनी रीत नहीं, यूं ही खिलाए हमने आग में फूल, ना उनकी हार नहीं है ना अपनी जीत नहीं। मैं तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हुए हमने 1 नवंबर को जो एडाक वर्कर मूवमेंट का वर्कर कन्वेंशन रखा है उसमें तमाम दोस्तों को और क़यादत को मैं दावत देता हूँ कि तमाम दोस्त उसमें शिरकत करें। शुक्रिया।